آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہر بندہ دیکھتا ہے سارا دن. میں کہتا ہوں تم ان ویڈیو سے پیسے کیوں نہیں کماتے؟ لوگوں میں محنت یا کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے. میرے پاس مڈل پاس بچہ آیا, $2-3 مہینے کا کما رہا ہے. میرے پاس آئی ٹی میں ماسٹرز کیا ہوا بندہ آیا, 1 ٹکا نہیں کما رہا. کوئی بھی بچہ فری لانسنگ میں کچھ بھی سیکھ, یہ سارے کام ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ سب ایسے کام ہیں جو آپ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں سیکھ سکتے. آپ ڈگری کر کے 10 سال نوکری کرتے تو اس کے بعد جا کے آپ کی لاکھ روپے تنخواہ. میرا مقصد سر یہ ہے کہ پاکستان کے بچے بچیاں بے شک 500 کمائیں لیکن ڈالر میں کمائیں. تو یہ امیزون کی ساری چیزیں آپ نے بڑی آسان سی بتا دی. ہماری قوم کے لیے, ہم لوگوں کے لیے اتنا آسان کیوں نہیں, ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ویسے تو ہم سارا دن جو ہے وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پہ, فون ہم چھوڑتے نہیں ہیں اپنے پاس سے, لیکن اس سے ہم ارننگ کرنا کیوں نہیں سیکھ پائے ابھی تک؟ سر یہ بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. صرف امیزون کی میں بات نہیں کر رہا, آپ چھوڑ دیں امیزون کو. لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں جی آپ امیزون کا منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا آپ امیزون کو سائڈ پہ کریں. کیوں نہ بیچیں؟ فار ایگزامپل میں نے کہا چلے ہم اس کو سائڈ پہ کریں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہر بندہ دیکھتا ہے سارا دن. میں کہتا ہوں تم ان ویڈیو سے پیسے کیوں نہیں کماتے؟ اس کا بچوں کے پاس جواب نہیں. میں نے کہا بہت سے لوگ ہیں جن کا یوٹیوب چینل ہے, لیکن جو آپ کو چینل پہ بندہ نظر آ رہا ہے اس کو SEO کا مطلب بھی نہیں پتا. اس نے ٹیم ہائر کی ہے, اب وہ بچہ فری لانسر ہے. اس نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی اور یوٹیوب کی SEO کرنا سیکھی, وہ اس کو کر کے دے رہا ہے, پیسے کما رہا ہے. ایک بندہ اس کی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہے. اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں تانوں پتہ ہونا چاہیے, SEO پھر نہیں سمجھ آئی کسی کو. اور ایک بندہ آپ کی جب ویڈیو آ رہی ہے یوٹیوب پہ, کوئی اس کو ایڈٹ بھی کر رہا ہے, کوئی اس کا تھمبنیل بھی بنا رہا ہے, سارا کچھ. اب گرافک ڈیزائنر ہے. اب یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. ہیش ٹیگ جو سارا کچھ بڑی گیم ہے, بڑی سائنس ہے یہ, کوئی اتنی کوئی. ایک یوٹیوبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی, اس کے ساتھ 10 لوگوں کی جابس جڑی ہوئی ہیں, تو ایک بڑا سسٹم ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی بھی کام ہے, آپ انٹرنیٹ سے خالی خاص طور پہ حافظ صاحب تنخواہ بہت اعلیٰ دیتے ہیں, میں نمبر نیچے لکھ دوں گا ان لوگوں کو ماشاءاللہ جو ٹیم ہے, کیونکہ وہی ایلیویٹ کر رہی ہوتی ہے, اور یہ کتنی بڑی انسپریشن ہے. سر دیکھیں ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. مجھے ایک بہت بڑے ادارے کا, آپ بانٹ نہیں رہے ہوتے, آپ ملٹی پلائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. مجھے ایک بہت بڑے ادارے کا ایک لڑکا ملا, ان کا ویڈیو ایڈیٹنگ اور سارا کام کرتا ہے. میں نے پوچھا سیلری کتنی ہے, اس نے کہا 42,000. مجھے بڑا شوق لگا, میں نے کہا یار بڑی زیادتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں اس سے کئی گنا اوپر ہے. اور پھر میں یہ بھی کرتا ہوں کہ جب پیمنٹ آتی ہے نا یوٹیوب اور فیس بک سے, تو اس دن 15-20,000 روپے مار دیے ٹیم, بونسز بھی ساتھ, چلو یار جتنی آئی اس سے کبھی اوپر کر لے کبھی نیچے, چلو یار یہ لو پیسے. تو ان کا حق ہوتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا سے اتنا اچھا پیسہ کما رہے ہیں, اور آپ کی ٹیم, اور میرا مقصد سوشل میڈیا پیسے کمانا نہیں تھا, میں تو انٹرپرینور تھا, بزنس کر رہا تھا. وہ پوڈ کاسٹنگ میں تو ایسے ہی آیا, اور وہ اللہ نے اس پہ بھی آتے ہی کرم کر دی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھاگ لگا دیے, تو پھر آپ جون سا کام کریں, 2-3 کام اور پھاڑ لو, وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بھی شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اچھی بات ہے. اس میں پوڈ کاسٹ پہ تو آتے ہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں, لیکن مائی پوائنٹس ریمینس دیئر کہ یہ جو ساری قوم گھر میں بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے سوشل میڈیا دیکھتی رہتی ہے, لوگوں کی چیزیں دیکھتی رہتی ہے, لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتی رہتی ہے, اور ساتھ یہ بھی دیکھتی رہتی ہے کہ اس نے اتنے پیسے کما لیے, اس کے اتنے ملین ویوز ہیں, اس کے اتنے ملین لائکس ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا, یہ اتنے ملین ہو یا اتنے لاکھ ہو نا, تو اس پہ اتنے پیسے ڈالرز آتے ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیسے ان کو انسپائر کیا جائے؟ اس میں اس موقع پہ اس قسم کی قوم کو آپ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ کچھ نہیں ہے, نہ کرو انسان. سر لگتا ہے آپ کو اس پوائنٹ سے کافی اعتراض ہے. میں بڑا دکھی ہوں, لیکن میں تو خیر اللہ کا کرم ہے. سر اس کے اندر سب سے مین چیز یہ ہے کہ لوگوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے, اور لوگوں میں محنت یا کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے. کنسسٹنسی جو ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار اس کے تو ملین ویوز آ رہے ہیں, میں آج شروع کروں گا تو میرے تو ملین نہیں آئیں گے. بھائی جس کے ملین آ رہے ہیں اس سے پوچھو جب 5 سال پہلے شروع کیا تھا, کتنے سالوں کا وہ ایک ٹریول ہے پورا. بڑے بڑے جو یوٹیوبرز ہیں, بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں, میں پاکستانی ٹک ٹاکرز کی بات نہیں کر رہا, جو باہر کی دنیا میں جن کا ایجوکیشنل کنٹینٹ یا بہت اچھا کنٹینٹ ہے, سر ابھی ان کے 10 ملین سے اوپر فالوورز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سٹوری سناتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سسٹر کو میسج کیا کہ پلیز تم بھی سبسکرائب کرو, مجھے فالو کر لو. وہ فلاں اپنی فرینڈ کو کہہ دو, بھائی کو کیا, اس کو 5 فالوور سے لے کے چلے آج یہاں پہ. تو آپ بھی آج شروع کریں, 5 سال بعد آپ بھی ان کے برابر کھڑے ہوں گے. میں پاکستان میں ایسے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں سر جن کی کمائی 4-5 سال میں جا کے شروع. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈیلی کا $5,000 کما رہا ہے.
بھائی وہ 5-6 سال سے لگا ہوا ہے. لیکن وہ کنسسٹنسی جو ہے, وہ مستقل مزاجی جو ہے, وہ اس میں اس کا کوئی نئی بدل نہیں ہے. بالکل آپ نے جو اپنی ساری اسٹرگل بتائی اس میں بھی جو ہے وہ کنسسٹنسی جو ہے اس میں, اور کمٹمنٹ, کہاں پہنچنا ہے, ٹارگیٹ جو ہے وہ اپنا بنا کے اس کے بعد آپ نے کام شروع کیا, چیزیں لے کے چلے اس میں. ابھی کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا امیزون کتنا آسان ہے, یا آپ کا باقی جو آپ ایکٹیویٹیز آپ اس کی ای کامرس کی کر رہے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں, اور کتنا آپ اسی طرح سے گھر میں بیٹھے اسی طرح سکون کر رہے ہیں, لیکن کوئی 1-2 کورسز کر لیں جو آپ کو کوئی, آپ 7-8 hours پر ڈے کافی ہوتا ہے اس کام کے لیے. اگر آپ کے پاس اگر آپ نے سیکھنا ہے, if you have laptop at your house, آپ سے آپ آن لائن بھی سکھا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, کیا آن لائن بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے. وہ تو ویسے چیزیں پڑھیں, ویسے ہر چیز پڑھے سر. جس بندے نے سیکھنا ہے نا وہ یوٹیوب سے بھی سیکھ لے گا, اور جو نہیں سیکھنے والا اس کو آپ اپنے سامنے بٹھا کے بھی سمجھا دیں, وہ نہیں سیکھے گا جس کی نیت نہیں ہے. پاس آئے ایسے لوگ, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو فیصلہ کر کے ہمیں نہیں سیکھنا؟ ہمارے پاس ہر طرح کے ایگزامپل موجود ہیں. میرے پاس مڈل پاس بچہ آیا, $2-3 مہینے کا کما رہا ہے. میرے پاس IT میں ماسٹرز کیا ہوا بندہ آیا, 1 ٹکا نہیں کما رہا. وہ 2-3 مہینے کورس کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کورس اب کر لیا ہے, اب گورے دن رات میری منتیں کریں گے, ہمارا کام خود ہی نوٹ گننے لگ جائیں گے, ڈالرز آئیں گے, فائبر پہ جانا پڑے گا, پروفائل بنانی پڑے گی, فری لانسنگ کی سروسز آفر کرنی پڑیں گی. یہ کام بیسیکلی سر محنت کے ساتھ اور سکلز کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہے. اس میں آپ کی ڈگری اور بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا. انگلش آپ کو آتی ہے نہیں آتی کوئی فرق نہیں پڑتا. ای کامرس میں گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے. اگر انگریزی آتی ہے تو ایڈٹ فیچر ہے یہ, یا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سادہ سے ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا کلائنٹ آیا امریکہ سے, اس نے آپ کو کہا بھائی مجھے ویڈیو ایڈٹ کر کے دینی ہے. آپ کو انگلش نہیں آتی, آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر سے اس سے بات کر لی, اس کو کلاس کی ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دی. دوسرا بندہ انگلش پرفیکٹ آتی ہے, ویڈیو دی تو اس میں کچھ کام کرنے, وہ کہے گا پاجن تھوڑی انگریزی فری لانسنگ کے اندر آپ کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں. اچھا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ انگریزی آپ کو آتی ہے, چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن آپ جس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سکلز میٹر کرتی ہیں. نہیں, ہنر آپ کے پاس ہے, آپ کو انگلش نہیں آتی, اوکے. اور دیکھیں سر جو گورا آپ کے ساتھ کام کرنے آ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ انگلش آپ کی مدر لینگویج نہیں ہے, وہ پھر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کے سکلز کے لیے آ رہا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 80% لوگ جو ہیں ہنر مند ہی بنائے, اسکالر جو ہیں باقی 20% بنائے. ہم لوگوں نے کالجوں میں یونیورسٹی میں جو ہے سب کو اسکالر بنانا زبردستی بنانے کی ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہر کوئی اسکالر ہی ہوگا, تو وہ پرابلم بھی ہمارے پاس آ رہی ہے. لیکن آج ایک مائنڈ سیٹ کا بچہ, کیونکہ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے, آپ میرے سے شاید کوئی بہت زیادہ, آپ لوگوں پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ, کافی بچوں سے یونیورسٹیز میں کالجز میں ملنا جلنا ہوتا ہے, اس میں تو وہ پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے. آپ کو جو مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے بچوں کا, آج کی ینگ جنریشن کا, میں یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ برین ڈرین بھی بہت زیادہ ہوا ہے, بہت سے بچے پچھلے دنوں میں کہیں, لیکن جو مائنڈ سیٹ ایوریج ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا بھی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے تو کتنے پیسے ایک مہینے میں وہ کما سکتا ہے بغیر اس ملک کو چھوڑے؟ سر میں اس میں ریئلسٹک بات کروں تو کوئی بھی بچہ فری لانسنگ میں کچھ بھی سیکھ کے, امیزون ہو, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہو, وہ گرافک ڈیزائننگ ہو, وہ ویب ڈیولپمنٹ ہو, ایسی ہو کچھ بھی ہو, یہ سارے کام, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ سب ایسے کام ہیں جو آپ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کوئی بھی شارٹ کورس کریں, اس کے بعد آپ فیلڈ میں کام کریں تو ریئلسٹک بات آپ کو بتاؤں کہ بندہ 3-4 گھنٹے ڈیلی کام کر کے نا $1000 آرام سے نکال لیتا ہے. 2.5-3 لاکھ روپے. آپ ڈگری کر کے 10 سال نوکری کرتے تو اس کے بعد جا کے آپ کی $1,00,000 تنخواہ ہوتی ہے. وہ تو بڑا ایک بڑا معجزہ ہے کہ پاکستان. مجھے پچھلے دن ایک لڑکا ملا, اس کو 12 سال ہو گئے تھے ایک بینک کے اندر, اور اس کی 85,000 سیلری تھی. 12 سال کے بعد وہ 85,000 پہ پہنچے ہوئے. تو فری لانسنگ میں اصل میں مسئلہ ہم مار کہاں سے کھاتے ہیں, مار کھاتے ہیں کہ راتوں رات ملینئر بننا ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں جو ہے نا مار جاتی ہے. بچوں کے اندر سب سے بڑی چیز یہ سر, اگر میں کروں گا تو میں 1 کروڑ روپے 2 مہینے میں کما لوں گی. آپ کے پاس اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں وہ بھی یہ حال ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ کا مارجن نہیں دے رہے. ہاں جی, تو آپ کو مارجن نہیں دے رہے ہیں, 2 مہینے میں مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے, نہیں تو نہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہو پاتا. ریئلسٹک رہیں. ہاں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا $700, $800, $1,200 تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی اسکل سیکھ کے کما سکتا ہے. کنسسٹنٹ رہیں. What you need to have, آپ کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور ایک آپ کو لیپ ٹاپ ہونا چاہیے جس میں, اور گھر بیٹھ کے بڑے آرام سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ پورا پاکستان جانتا ہے, آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں, اپ ورک اور فائبر فری لانسنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے. وہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے, اور جو سکل ہے وہ بیچنی ہے. اب اگر آپ کے پاس سکل ہی نہیں ہے تو کیا بیچیں گے ہم؟ تو سکلز کہاں سے آئیں گی؟ سکل یوٹیوب وغیرہ سے ہم لوگ بھی سکھا رہے ہیں, اور بھی لوگ سکھا رہے ہیں. میں تو بھائی کہیں سے بھی سیکھو, میں یہ نہیں کہتا ہمارے پاس کہیں سے سیکھو. میرا مقصد سر یہ ہے کہ پاکستان کے بچے بچیاں بے شک 500 کمائیں لیکن ڈالر میں کمائیں.